हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल द डार्क रूम। आई होप आप सब ठीक होंगे। इस रात घर के अंदर वो खामोशी थी जो सिर्फ मौत से पहले सुनी जाती है। तावीज़ टूट चुके थे, समिया ज़ख्मी थी, अम्मी रो रही थी, अब्बू बेबस खड़े थे और वो महलूक अब सिर्फ दीवारों में नहीं बल्कि हमारे पीछे सांस ले रही थी। आज फैसला होना था, क्या तावीज़ हमें बचाएंगे या यही तावीज़ हमारी कब्र खोद चुके थे। ये आखिरी किस्त है, इसके बाद ना घर बचेगा ना कहानी। चले आए आज मौत के तावीज़ लास्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। घर में हर जगह टूटे हुए शीशे बिखरे थे। समिया के कमरे की टूटी खिड़की से ठंडी हवा नहीं, वही गंदी सड़ी बदबू अंदर आ रही थी जिसका वजूद सिर्फ महलूक की आमद बनाता था। समिया फर्श पर गिरी हुई थी, बाजू ज़ख्मी, सांस फूली हुई, आंखें खौफ से फैली हुई। अम्मी ने रोते हुए इसे उठाया। बेटा उठो, अल्लाह के वास्ते हिम्मत कर। समिया ने बामुश्किल कहा। अम्मी वो अंदर आ गया है, वो अब रुकेगा नहीं, वो मुझे ले जाएगा। अब्बू ने दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, दरवाज़ा तोड़ दिया है, अब इसे कोई नहीं रोक सकता। समिया जोर से चीखी। अम्मी अब्बू वो दीवार के पीछे है, देखिए वो सांस ले रहा है। इसे गलत नहीं लग रहा था, दीवार सांस ले रही थी, आहिस्ता आहिस्ता, गहरी, बारी और मौत जैसी बदबू के साथ। फिर अचानक दीवार के अंदर से ऐसे बड़े बड़े पंजे निकले जैसे किसी ने अंदर से मिट्टी की दीवार को चीरकर हाथ बाहर निकाले हों। अम्मी ने चीख मारी, अब्बू ने समिया को पीछे खींचा। पंजे दीवार को फाड़ कर बाहर आ गए। इसके बाद वही दो सुर्ख आंखें अंधेरे में चलती हुई, और वो आंखें नहीं, एक अजीब तरह खौफनाक आंखें। वो आगे बढ़ा। महलूक छत से नीचे उतरी। फर्श पर इसके कदम नहीं पड़े बल्कि वो ज़मीन से चंद इंच ऊपर तैर रहा था। इसकी सांसों से कमरा सड़ने लगा। समिया ने ज़िंदगी में पहली बार मौत को इस तरह करीब महसूस किया था। अब्बू ने कांपते हाथों से आखिरी तावीज़ उठाया। बस एक तावीज़ बचा है, बस एक, अगर ये टूट गया तो हम खत्म। महलूक ने हंसते हुए गहरी आवाज़ निकाली, जोरदार, गूंजती हुई। तावीज़ सिर्फ वक्त रोकते हैं, मौत को नहीं। समिया की टांगें कांपने लगी। अम्मी ने कलमा पढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे वो आयत पढ़ रही थी घर के अंदर की हवा भारी होती जा रही थी। टीवी दोबारा ऑन हो गया। इस बार स्क्रीन पर एक लफ्ज़ लिखा चमक दिखाई दी कि आखिरी रात आखिरी तावीज़, फिर लिखा आखिरी इंसान। अब्बू ने टीवी पर डंडा मारा। स्क्रीन टूट गई, मगर स्क्रीन टूटते ही पूरा घर हिलने लगा। टाइलें आपस में टकराने लगी। दरवाजे धड़म धड़म की आवाज़ से बंद होते रहे। लाइट्स बिजली के बगैर चमकती रही। ये घर अब बस एक घर नहीं, एक जिंदा दरिंदा बन चुका था। महलूक आगे बढ़ी। तुम जानते नहीं तावीज़ किसने लगाए थे? समिया ने लड़ती आवाज़ में पूछा। किसने? महलूक की सुर्ख आंखें झिलमिलाई। तुम्हारे दादा ने, मुझसे बचने के लिए मुझे इस घर में कैद कर दिया था। अब्बू का दम खुश्क हो गया। मेरे वालिद? महलूक ने जोर से दीवार पर हाथ मारा। दीवार चीख पड़ी। हाँ,
انہیں مجھے 6 انسانوں میں قید کیا، 6 تعویذ، مگر وقت گزرنے کے ساتھ قید کمزور ہوتی گئی۔ سمیہ نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، تو تم ہمیں کیوں مار رہی ہو؟ ہم نے کیا کیا؟ مہلوک اس کے سامنے آئی، اتنی قریب کہ اس کے چہرے سے بدبو نے سمیہ کی سانسیں روک دی۔ قید تمہارے خون سے ہوئی تھی، تمہاری نسل کی موجودگی ہی میری رکاوٹ تھی۔ اب جب آخری تعویذ ٹوٹ جائے گا تو میں آزاد ہو جاؤں گا۔ ابو نے کانپتے ہاتھوں سے آخری تعویذ مضبوطی سے پکڑا۔ مہلوک نے ایک جھٹکے سے گھر کے تمام دروازے بند کر دیے۔ سمیہ چیخی، ابو باہر بھاگے، پلیز، مگر گھر نے دروازے بند کر رکھے۔ گھر زندہ تھا اور گھر انہیں جانے نہیں دے رہا تھا۔ مہلوک تیزی سے آگے بڑھا۔ ابو نے آخری تعویذ آگے کیا، پیچھے رہ، یہ تعویذ ابھی باقی ہے۔ مہلوک نے تعویذ کو ہاتھ نہیں لگایا، بلکہ اس نے ایک عجیب سا اشارہ کیا۔ اچانک سمیہ کے کمرے کی کھڑکی سے ایک سیاہ سایہ اندر آیا اور آخری تعویذ خود بخود ابو کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گرا۔ سمیہ نے چیخ ماری، نہیں ابو، اسے اٹھائیں، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ تعویذ زمین پر گرتے ہی وہ خود ہی آہستہ آہستہ جلنے لگا۔ سمیہ گھٹنوں کے بل گر گئی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ مہلوک نے گہری سی سانس لی۔ قید ٹوٹ گئی۔ گھر کی تمام لائٹس ایک وقت جل اٹھی، پھر ایک ساتھ پھٹ گئی۔ اب اندھیرا مکمل تھا، بس ایک چیز روشن تھی، 2 سرخ آنکھیں اور سمیہ کا چہرہ۔ امی رو رہی تھی۔ ابو بے بسی سے نیچے بیٹھ گئے۔ سمیہ اٹھ کھڑی ہوئی، آنکھوں سے خوف کے ساتھ غصہ بھی جھلکنے لگا۔ اگر یہ قید ہمارے خون سے تھی تو اس کا حل بھی ہمارے خون میں ہے۔ مہلوک پھنسی ہوئی آواز میں ہنسا، تم کچھ نہیں کر سکتی۔ سمیہ اپنے ہاتھ پر پڑی زخم کی پٹی کھولی، خون ٹپکنے لگا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے دیوار پر آیت الکرسی لکھنے کی کوشش کی۔ مخلوق غصے سے چیخا، نہیں! گھر لرزنے لگا، فرش پھٹنے لگا، دروازے زور سے ہلنے لگے۔ سمیہ نے پوری طاقت سے لکھا، آنکھوں سے آنسو ٹپکتے رہے، زخم سے خون بہتا رہا، اور آیت پوری ہونے سے پہلے مخلوق اس پر ٹوٹ پڑا۔ امی چیخی، ابو آگے بڑھے۔ گھر اندھیرے میں ڈوبا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا، روشنی پھیل گئی اور مخلوق ایک جھٹکے سے پیچھے گری۔ دیوار پر خون سے لکھی آیت پورے کمرے میں پھیل کر نور بن گئی۔ مخلوق بھاگنے لگی، جسم جلنے لگا، آوازیں چیخوں میں بدل گئی۔ نہیں، قید دوبارہ نہیں۔ پورا گھر ہل گیا، دروازے خود بہت کھل گئے، چھت میں دراڑیں پڑ گئی۔ آخر میں مخلوق دھوئیں میں بدل کر سمیہ کے سامنے گڑ گڑا کر چیخا، قید قدر سے بھی برا ہوتا ہے، اور ایک لمحے میں ختم ہو گیا۔ رواں دھواں آسمان کی طرف اٹھا اور غائب ہو گیا۔ گھر بالکل خاموش ہو گیا۔ ابو دوڑ کر سمیہ کے پاس آئے، بیٹا آنکھیں کھولو۔ سمیہ نے آنکھیں آہستہ سے کھولی، کمزور سی مسکراہٹ ہوئی۔ امی، ہو گیا، وہ چلا گیا۔ امی اسے سینے سے لگا کر رو پڑی۔ اگلی صبح گھر کی ساری دیواریں صاف تھیں، نہ کوئی نشان، نہ کوئی بدبو، نہ کوئی پنجہ۔ سمیہ کی طبیعت بہتر تھی۔
ان تینوں نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ گھر سے نکلتے ہوئے سمیہ نے آخری دفعہ پیچھے مڑ کر دیکھا۔ گھر خاموش تھا، روشنی عام تھی۔ سمیہ واپس مڑنے ہی والی تھی کہ اوپر والی کھڑکی کے شیشے پر خولے سے سانس کا دھواں ابھرا اور اس پر آہستہ آہستہ ایک جملہ لکھا گیا: قید واپس آئے گی۔ سمیہ کے قدم رک گئے۔ مخلوق ختم نہیں ہوئی تھی، بس ایک اور قید کا آغاز ہوا تھا۔ آئی ہوپ آپ کو میرا آج کا لاسٹ ایپیسوڈ، موت کی تعویذ لاسٹ ایپیسوڈ بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ مجھے ایسے ہی میری ویڈیو کو پیار دیں گے اور میری ویڈیو دیکھیں گے، آگے شیئر کریں گے اپنے دوستوں سے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے، تو اسی طرح میں آپ کے لیے زبردست، اچھی اور مزیدار ہارر سٹوری لے کر آؤں گی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو، اگلی خوفناک رات اور اگلی زبردست ہارر ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ اپنی ڈھیر ساری دعا مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔